دس سال تک بچے کو مارنا ہی نہیں ہے، اور وہ بھی کوئی عام بات نہیں، نماز سے بڑی چیز کوئی چیز نہیں اسلام میں، نماز سب فرائض میں اعلیٰ ہے، اس نماز پر بھی میرے نبی نے فرمایا صرف 7 سال تم کے بچوں کو حکم دے دو نماز پڑھو، مارنا نہیں، اور 10 سال تک نہیں مارنا، فرمایا جب 10 سال کے ہو جائیں گے اب اگر مارنا پڑے بہت ہلکا۔ اب ہمیں جب اسلام پتہ نہیں، نظام مصطفیٰ بڑا اچھا نام رکھا جناب نے، پتہ ہی نہیں گھروں میں نظام مصطفیٰ کیسا چلے گا، اتنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ماں بھی مار دیتی ہے، باپ بھی مار دیتا ہے، پٹک دیتا ہے زمین، اور بڑی بات یہ ہوتی ہے جب میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا تو بیچ میں پٹائی بچے کو ہو جاتی ہے، عجیب معاملات ہے۔ ارے بھیا جھگڑا تمہارا تو اس بچے کا کوئی کیا؟ میرے آقا نے فرمایا بچے کے سامنے میاں بیوی کو جھگڑنا نہیں چاہیے۔ اب یہ نظام کی باتیں ہیں، نظام کیسے بنے گا؟ فرمایا بچے کے سامنے میاں بیوی کو جھگڑا، آقا کیوں؟ فرمایا بچہ جھگڑالو بن جائے گا۔ اگر چھوٹے بچے کے سامنے میاں بیوی جھگڑا کرے تو میں کی باتیں زور سے بولے، اس کا اثر بچے پہ ہوگا، بڑا ہو کے یہ جھگڑالو بنے گا، رحم دل نہیں بنے گا۔ سمجھتے ہیں میرے نبی کی تعلیمات کیا ہے؟ اور ایک بات یہاں جاتے جاتے پھر ذہن سے نکل جائے گی، یہ حضور نے فرمایا 10 سال تک بچے کو اپنے ساتھ اگر سلانا سلا دے، 10 سال کے بعد میاں بیوی کو چاہے کہ بچے کا بستر الگ کریں۔ اب آج بچے بدکردار ہو رہے ہیں، بیرا روی کے شکار ہو رہے ہیں، حضور نے منع فرمایا جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کا بستر۔ اب ہمارے ذہنوں میں تو یہ چھوٹی سی بات ہے ہمارے پاس، لیکن اب اس میں حکمتیں کیا ہیں؟ فرمایا میاں بیوی کو جو نکاح کے ذریعے سے معاملات جائز ہو جاتے ہیں، نکاح کے بغیر حرام ہے، لیکن نکاح کرنے کے بعد ان کے آپسی معاملات جائز ہو جاتے ہیں، ہاتھ ملانا اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو کھلم کھلا بیان کرنا مناسب نہیں، لیکن اشارتاً اتنا کافی ہے، ان کے آپسی معاملات وہ کر سکتے ہیں نکاح کے بعد، ہاتھ ملائیں اور آگے کچھ محبت کی باتیں، پیار کی باتیں، پیار آپس میں بانٹنا، یہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میرے نبی نے فرمایا جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو الگ کر دو۔ میرے آقا کیوں؟ فرمایا تمہاری جائز حرکتیں دیکھ کر یہ بچہ وہی حرکتیں بڑا ہو کر کے کرنے لگے گا جو ناجائز ہو۔ ہم ان باتوں کا دھیان نہیں رکھتے۔ یہ میرے نبی نے فرمایا اگر بچوں کو دیندار بنانا، پرہیزگار بنانا، نیکوکار بنانا، پاکیزہ کردار والا بنانا، اس کے لیے یہ میرا حکم ہے، لیکن اب بتا میرے لوگوں اس معاشرے اس سماج میں کیا بنے گا جس میں میرے 10 سال کے بچے کے ہاتھ میں 10,000 20,000 کا موبائل رکھا ہے، انٹرنیٹ چلا رہا ہے، کھلے عام بیرا روی جانوروں جیسے حالات انٹرنیٹ پر تنہائی میں دیکھتا ہے۔ اب بتا میرے نبی نے کیا فرمایا تھا، آج ہو کیا رہا ہے؟ ہم نے نظام ہی بدل ڈالا ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا تھا ہم نے نظام چینج کر لیا۔ ہم بچوں کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، بچے نے آنسو کا قطرہ بہایا، باپ بے چین ہو جاتا ہے، نہ بیٹے مت رو، تو بول تجھے کیا چاہیے؟ ارے میرے دوست بچہ برائی کرنے کے لیے رو رہا ہے، تو برائی کے سامان اس کے پاس رکھ رہا ہے اور یہ نہیں دیکھتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میاں بیوی کے آپسی معاملات حرکات و سکنات 10 سال کے بعد بچے کو نہ دکھانا، کیونکہ اب بچہ ذہین ہو گیا ہے، اب بچہ تمہاری حرکات و سکنات کیچ کر لے گا، انہی عادات کا یہ عادی ہو جائے گا۔ ارے جائز حرکات کو دیکھنے سے
میرے نبی نے منع کر لیا، اور ناجائز بیرا روی بے حیائی کے معاملات دیکھنا ہمارے بچوں کو کہاں سے جائز؟ اب اگر یہ بگڑ رہے تو رو کیوں رہے ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نظام مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ، دارالعلوم غوثیہ قادریہ۔ اب بچہ شرابی بن رہا ہے، میں کہتا ہوں رو کیوں رہا ہے؟ اب بیٹی بدکار بن رہی ہے، رو کیوں رہا ہے؟ اگر تم نے اس وقت اس کے رونے پر دھیان نہ دیا ہوتا، جب اس نے بے حیائی کا سامان تم سے مانگا تم نے دے دیا، اگر اس وقت اس کے رونے کی طرف دھیان نہ دیا ہوتا، آج تجھے بچے اور بیٹی کی وجہ سے رونا نہ پڑتا۔ میرے آقا نے فرمایا بچوں کی تربیت کے لیے گھر میں کیا بولتے ہیں اس کو، جس سے گھوڑے کو مارتے ہیں، کمچا بولتے ہیں، آپ بھی کمچا ہی بولتے ہیں، کمچا بولتے ہیں، چابک بولو، کمچا بولو۔ میرے نبی نے فرمایا گھر میں لٹکے رکھو، بچوں کو اسے مارنا نہیں لیکن دکھانا ہے۔ اب دیکھو نا میرے حضور نے کیا سکھایا ہمیں، فرمایا بچوں کو اسے مارنا نہیں، مارنے کی اجازت نہیں، لیکن بچپنے میں اس کو دکھانا ہے۔ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کو یہ خطرہ رہے کہ اگر میں نے کوئی بھی غلط قدم اٹھائے گا یہی چابک مجھ پر پڑے گا۔ لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بتاؤ، جواب دے دو۔ ہم اپنی بیٹیوں سے پیار محبت کرتے ہیں، لیکن مجھے جواب دو، کیا اتنا بھی کسی نے اپنی بیٹی سے محبت کیا جتنا میرے نبی نے کیا؟ جواب دے، کیا اتنا بھی کسی نے اپنی بیٹی سے محبت کی جتنا میرے نبی نے فاطمہ الزہرا سے کی؟ میں کہتا ہوں ساری دنیا بھی اتنی محبت نہ کرے گی جتنا میرے نبی نے کیا۔ حتیٰ کہ دن میں جب نبی حضور فاطمہ کے پاس آتے ہیں، دوپہر کی گرمی ہے، حضرت فاطمہ کو پسینہ نکل رہا ہے، بنا رہی ہے، میرے نبی نے فرمایا او فاطمہ سائیڈ میں رہو، تو پسینہ پونچھ لے، ٹھنڈک حاصل کر لے، تب تک میں تجھے روٹی بنا کے دوں گا۔ سردار انبیاء ہے اور اپنی بیٹی سے کہہ رہا کہ میں روٹی بنا کے دوں گا۔ امت اللہ حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا نے کہا ہے میرے نبی تو رب کا مہمان بنا ہے، آج میرا مہمان بنا، میں تم سے روٹی بنواؤں یہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سائیڈ ہو جاؤ، میں بنا دوں گا، مجھے بنانے دو۔ بہرحال حکم نبی پر تعمیر کرتے ہوئے فاطمہ سائیڈ میں بیٹھ گئی، میرے نبی نے آٹا اٹھایا، روٹی بنائی، اللہ چولہے پہ چڑھائی، بہت دیر تک ادھر ادھر گھماتے رہے، جب تک فاطمہ کو پسینے سوکھ گئے، ٹھنڈک محسوس ہو گئی، گرمی کا احساس ختم ہو گیا۔ اب فاطمہ الزہرا آئی، اے آقا کوئی روٹی بنائی بھی نہیں؟ فرمایا لے لو یہ میں نے روٹی بنائی۔ فاطمہ الزہرا ہنس کر کہنے لگی میرے ابا اتنی دیر میں ایک ہی روٹی اور وہ بھی کچی، میں نے تو بہت کم وقت میں اتنی روٹیاں بنائیں اور وہ بھی پکی، آپ اتنی دیر میں ایک ہی روٹی وہ بھی کچی؟ ایسا لگتا کہ اس کو آگ پہ رکھائی نہیں، توے پہ رکھائی نہیں۔ میرے نبی نے تبسم فرمایا او فاطمہ میں روٹی بنانے نہیں آیا تھا، تمہیں تھوڑا آرام دلانے کے لیے آیا تھا، باقی رہی بات یہ روٹی اس پر اثر کیوں نہیں ہوا؟ فاطمہ اگر صبح قیامت تک اسی آگ پر یہ روٹی رہے گی، اس پر آگ اثر نہیں کر سکے گی کیونکہ نبی کے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو
تو بھی سن۔ ایک مرتبہ بیداری کے ساتھ سبحان اللہ، خدا کی قسم جو نبی کا بنتا ہے وہ آگ سے ڈرتا نہیں، آگ سے ڈراتا ہے۔ آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت نظام مصطفیٰ کانفرنس غازی ملت، نعرے تکبیر۔ دنیا کا نظام یہاں تک آیا ہے، اب اولڈ ایج سینٹر بننے لگے ہیں۔ یہ ہے دنیا کا نظام، اولڈ ایج سینٹر۔ جب باپ ماں بڈھی ہو جائے گی، اس کے بچے دبئی میں ہوں گے، امریکہ میں ہوں گے، فرانس میں ہوں گے، کہیں کہیں ہوں گے، ان کا پالنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو لے جاؤ اولڈ ایج سینٹر میں، وہی کھائیں پیئے، وہی زندگی گزارے۔ یہ ہے دنیا کا نظام۔ قرآن کا نظام کیا ہے؟ واہ کیا بات! میرے نبی اور اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ میرے آقا کریم مسجد نبوی کے منبر پر چڑھ کر آمین کر رہے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا آقا آج کس دعا پر آمین کی؟ لوگوں نے عرض کیا تو میرے نبی نے فرمایا یا جبریل آئے ہوئے تھے، دعا مانگ رہے تھے برباد ہو جائے وہ شخص، تباہ ہو جائے وہ شخص، خاک آلودہ اس کی ناک ہو جائے، مٹی ہو جائے وہ شخص جس نے بڑھاپے میں ماں باپ کو پایا لیکن جنت حاصل نہیں کی۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے، نظام مصطفیٰ کہتا ہے جب ماں باپ بڑھاپے میں آ جائیں گے اب زور سے ان کے ساتھ گفتگو نہ کرنا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ اوف بھی نہ کرنا، واہ واہ بہت خوب، اوف تک نہ کرنا، آہ کرنے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، مارنے کی تو گنجائش نہیں ہے، غصہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، آنکھ دکھانے کی تو گنجائش نہیں۔ اللہ کہتا بڑھے ماں باپ کو اوہ تک بھی نہ کرنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑی نرم گفتگو کے ساتھ ان سے باتیں کیا کرو۔ حضور کی بارگاہ میں صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں مل والدین، اے میرے آقا ماں باپ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہی جنت ہے وہی جہنم ہے۔ آقا کیسے؟ فرمایا اگر راضی ہو گئے تو جنت میں داخل، اگر ناراض ہو گئے کتنی بھی عبادت کرو گے ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ توجہ ہے میری طرف سے؟ واہ بہت خوب، سبحان اللہ۔ میرے آقا کے دیوانوں، آقا درس دے رہے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو صحابی رو رہا ہے، داڑے مار مار کے چلا رہا، آنکھوں سے آنسوں کی لڑی ہو۔ میرے آقا نے فرمایا قیس کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا آقا 6 بیٹیاں میں نے دفنائی۔ کتنی؟ لیکن حضور عجیب معاملہ ہے، 5 تک دفنانے تک مجھے کچھ اثر نہیں ہوا، دفناتا رہا، لیکن جب میں نے 6ٹھی دفنائی تو میرے دل کو چوٹ لگ گئی۔ واہ توجہ ہے نا؟ محبت سے بولو۔ جب 6ٹھی دفنائی تو چوٹ لگ گئی، دل بے چین سا ہو گیا، تب سے لے کے آج تک یہ دل روتا ہی رہتا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، حدیث میں آیا جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ سیاہ دھبا لگتا ہے، کالا داغ لگتا ہے،
پھر یہ دوبارہ گناہ کرتا، داغ بڑھ جاتا ہے، تیسری بار گناہ کرے، داغ بڑھتا 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 جاتا ہے اور دل پورا کالا ہو جاتا ہے، پھر بڑا گناہ کرنے میں بھی اس کو کوئی آر محسوس نہیں ہوتا۔ یہ تو ہمارے سامنے اس کا پریکٹیکل مجھے لگ رہا آپ سمجھ جائیں گے اچھی طریقے سے۔ جو شرابی ہو جاتا ہے اس کو پھر کوئی حیا نہیں رہتی ہے، پیتا ہی رہتا ہے۔ جو بدکاری کرنے لگتا ہے اس کو پھر کوئی غم پریشانی نہیں، کچھ نہیں ہوتا، کرتا رہتا، گناہوں کا پتلا بن جاتا۔ لیکن اگر نیک انسان سے کبھی تھوڑی سی بھی غلطی ہو جاتی ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے کہ سوال ہوا جب ایک انسان نے 5 زندہ بیٹیوں کو دفنایا، اس کا دل کتنا کالا ہو گیا ہوتا، لیکن چھٹی دفنانے پر اس کو اثر کیوں ہو رہی ہے، اس کے دل کو چوٹ کیوں لگ رہی ہے؟ تو میرا ایمان یہی کہتا ہے لوگوں، تب تک لوگ بیٹیوں کو دفناتے تھے، لیکن جب طلوع آفتاب ہونے والا ہے، جب آفتاب کو سورج کو نکلنا ہوتا ہے، روشنی پہلے پھیل جاتی ہے۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ میں کہوں گا جب نبی رحمت کا سورج طلوع ہونے والا تھا تو اس رحمت والے سورج نے دلوں میں پہلے ہی اثر ڈالنا شروع کر لیا۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نظام مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ تو لوگوں فرمانے لگے کیا ہوا؟ اے میرے آقا بات ایسی ہے، 5 بیٹیاں ہو گئی تھی، میری بیوی حاملہ ہوئی، اس کے پیٹ میں بچہ پیدا اللہ نے عطا فرمایا، لیکن میں تجارت کے لیے مہینوں دوسرے ملکوں میں جاتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو نصیحت کی تھی، او میری اہلیہ، اگر بچہ پیدا ہو گیا، بیٹا ہوا تو زندہ رکھنا، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو مجھے چہرہ نہ دکھانا اس کا۔ اے میرے آقا میں جب واپس آیا، توجہ ہے، میں جب واپس آیا گھر پہنچا تو میں نے بیوی سے پوچھا بچہ کیا ہوا؟ اس نے کہا بیٹی ہوئی، میں نے مار دی۔ آپ ہی نے کہا تھا میرے لیے نہ رکھنا، چہرہ نہیں دیکھنا، مجھے پسند نہیں۔ آپ دیکھیے کتنی نفرت تھی بیٹیوں کے ساتھ۔ آج لوگ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کی باتیں کرتے ہیں، ان کو نبی کی سیرت پڑھنی چاہیے۔ واہ واہ، بہت خوب۔ نام نہاد نعرے کھوکھلے نعرے کچھ بھی نہیں ہے لوگوں، آؤ اپنے نبی کے گیت گاؤ، سب کچھ اسی میں ہے۔ اللہ کی قسم فرماتے ہیں جب میں آیا میری بیوی نے کہا بیٹی ہو گئی تھی، مار دیا میں نے آپ کے حکم کے مطابق۔ فرماتے ہیں میں چلا گیا دوبارہ، پھر آیا پھر گیا، پھر آیا پھر گیا، مہینوں جاتا تھا، مہینوں کے بعد آتا تھا۔ ایک دن میں اچانک گھر پہنچا، میں نے اپنی بیوی کے سامنے خوبصورت بچی کو دیکھا پایا۔ میری ماں، میری بیوی اس بیٹی کے بالوں کی کنگھی کر رہی ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا معاف کرنا، یہ بیٹی ہی پیدا ہو گئی تھی، آپ کے ڈر کی وجہ سے جب آپ کے آنے کی مجھے خبر ملتی تھی میں اس کو چھپا کے دور جاتی تھی چھپانے کے لیے۔ اللہ واہ، اللہ۔ جب آپ چلے جاتے تھے چوری چوری میں اس کے پاس جاتے تھے، دودھ پلاتی تھی جب تک یہ بالغ ہو گئی۔ او میرے شوہر، اب یہ 8 سال کی بچی ہو گئی، اب چھوڑ دو، اب مت مارو اس کو۔ ماں کا کرے گا۔ فرماتے کیسے روتے روتے نبی سے عرض کرتے میرے آقا سن رہے، مسجد بری ہے۔ فرماتے میں نے بیوی سے کہا کوئی بات نہیں، اب یہ بڑی ہو گئی، اب اس کو مارنا ٹھیک نہیں ہے، سو جاؤ آرام۔ فرماتے میری بیوی نے اس کو سینے سے لگا، سو گئے۔
کہیں اس کا شوہر اس کو اٹھا کے مارنا، اس کا باپ مارنا دے، لیکن نہ جانے کیا کون سی حکمت کھیلی، کیا پالیسی بنائی، کون سی سازش بنا کے اس نے اس بچی کو ماں کی گود سے نکال دیا آرام سے۔ فرماتے نکالنے کے بعد اس کے منہ کو ہاتھ سے دبا دیا، دبانے کے بعد دور جنگل میں پہنچا دیا۔ خدائی کا سامان بھی میں نے ساتھ اٹھایا۔ ارے میرے آقا، میں اس کے لیے گھڑا کھود رہا تھا، وہ بچی کنارے بیٹھی میرے کپڑے جاڑ رہی تھی۔ اللہ واہ، وہ کہہ رہی تھی ابو آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، یہ گھڑا کس لیے ہے؟ میں نہیں بتا رہا تھا، لیکن جب میرے بالوں پر مٹی لگتی تھی کھوتے کھوتے وہ جھاڑتی تھی۔ ہائے، جب میں نے گہرا گڑھا بنا دیا، اس 8 سال کی بچی کو میں نے اسی میں پھینک دیا، اوپر سے میں نے مٹی ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ بچی چلانے لگی، ارے ابو، اسی لیے شاید میری ماں مجھ کو چھپاتی تھی، اللہ، اسی لیے آج تک چھپا کے رکھتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ باپ اتنے ظالم بھی ہوتے ہیں۔ میری ماں جب مجھے ڈھونڈے گی تو کیا کہے گا، اس کو کہاں رکھ لی وہ بچی۔ بہرحال میرا دل کالا ہو گیا تھا، میں نے اس کے چہرے پر بھی مٹی دبائی، مٹی کے نیچے دفنا کے واپس آ گیا، لیکن میرے آقا آج تک اس کی وہ چیخ و پکار میرے کانوں سے ٹھکرا رہی ہے۔ وہ چیخیں ٹکرا رہی، وہ مجھے یاد آ رہا ہے اس کا خوبصورت چہرہ۔ میرے نبی کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے، صحابہ رو رہے ہیں، ارے پتھر دل یہ تم نے کیا کیا؟ بس میرے نبی کی بارگاہ میں روتے روتے عرض کرنے لگے، آقا کیا میری بھی معافی ہو سکتی ہے؟ جو لوگ بیٹیوں کو زندہ دفناتے تھے، وہی میری نبی کی محبت والی تعلیم میں جڑنے کے بعد ان کیے ہوئے گناہوں کی معافیاں مانگنے لگے ہیں۔ میرے آقا نے اعلان فرما دیا، جس گھر میں بیٹا پیدا ہو اس میں ایک ہی رحمت آتی ہے، جس گھر میں بیٹی ہوگی 2 رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ آج دنیا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی باتیں کرتے کچھ نہیں، کھوکھلے دعوے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے، لیکن حقیقت پر مبنی میں بات کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کو بالغ کیا، بڑا کیا، پالا پوسا، ان کی خدمت کی، شادی کی، اچھی تربیت کی، میرے نبی نے انگلیوں کو اس طرح بلا تشبیہ ملایا، فرمایا وہ باپ ان بیٹیوں کا میرے ساتھ اتنے قریب جنت میں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نظام مصطفیٰ کانفرنس، غازی ملت، نعرہ تکبیر۔ آؤ لوگوں، نبی کی تعلیمات سے جڑو، اللہ نے کرم کیا، ہمیں مسلمان بنایا۔ پورا مجمع بین سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کیا جائے، ایک مرتبہ۔ لیکن ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں، معاف کرنا۔ ہم نے بس یہی سمجھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں، جد اجداد مسلمان، ہم مسلمان، لیکن اسلام ہمیں سکھاتا کیا ہے، سمجھاتا کیا ہے، کرانا کیا چاہتا ہے، اسلام ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے، نظام مصطفیٰ کس چیز کا نام ہے، اس سے تو ہم کوسوں دور ہو چکے۔ کوئی تربیت نہیں ہمارے گھر میں، کوئی نظام مصطفیٰ ہمارے گھروں میں۔ قرآن کہتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا دو۔ میں نے عرض کیا تھا اتنی محبت کوئی دنیا کا باپ اپنے بیٹی سے نہیں کرتا جتنا میرے نبی نے کیا، لیکن اس کے باوجود بھی توجہ اس کے باوجود بھی
صبح جب تہجد کے لیے میرے نبی کھڑے ہو جاتے تھے تو فاطمہ کے دروازے پہ دستک دیتے تھے، فاطمہ اٹھ تہجد کا ٹائم ہو گیا۔ اور ہم نے کس چیز کا نام محبت رکھا ہے؟ بیٹیوں کو بڑی بڑی گھروں میں شادی کرنا، سونا چاندی، قیمتی کپڑے دینا، شادیوں میں ڈول باجے تماشے ہونا، بڑے بڑے لنگر پکا دینا، کھانا پکا دینا، ہم نے اسی کا نام رکھا بیٹی سے محبت۔ یہ بیٹی سے محبت نہیں ہے، بیٹی کو تربیت کا اچھا زیور دینا سب سے بڑی دولت اس کے لیے یہی ہے۔ اس کو پھر پتہ بھی نہیں ہوتا میرے شوہر کے کیا میرے حقوق ہیں، ہمارے جوانوں کو پتہ نہیں ہوتا ہماری بیوی کے مجھ پر کیا حقوق ہے۔ معاف کرنا، بس شادیاں جب شروع ہو جاتی ہیں مہینے لگ جاتے ہیں شاپنگ کرنے میں ہمارے بچوں، لیکن دو میں سے ایک بھی، نہ بیٹی نہ بیٹا، ایک بھی یہ زحمت نہیں کرتے ہیں کہ 10-20 روپے کی کوئی کتاب لے کر کے نکاح کے معاملات، مسائل، حقوق کسی مولانا صاحب کے پاس جا کر کے ہم حاصل کر لے۔ مجھے لگ رہا اس سے بڑا کوئی زیور نہیں ہے۔ ہمارے گھروں کو جھگڑوں نے گھیرا ہے، مصیبت، طلاق پہ طلاق، اور حال یہاں تک میں نے سنا، اللہ رحم کرے، نکاح پہ نکاح۔ یہ دیکھیے کتنی بے دینی ہے، کتنی بے دینی ہے۔ ایک تو پہلا ہی نکاح صحیح نہیں، اصول، ضوابط، معاملات، مسائل، حقوق کیا ہے وہ پتہ ہی نہیں۔ اب ایسا ہوتا ہے پھر وہ عورت یا چلی جاتی ہے، پھر نکاح پہ نکاح کر کے عمر بھر اللہ بچائے زناکاری کی شکار ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اور اب سرکاری طور تو کھلی چھوٹ بھی ہے، کورٹ میرج کرو، جو مرضی کرو۔ کورٹوں نے تو ہماری حالت کو بگاڑ دیا، اسی لیے اعلیٰ حضرت ان کو عدالت نہیں کہتے ہیں، کچہری کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ، بہت خوب۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہیں بھی ان کو عدالت نہیں لکھا۔ عدالت اسے کہتے ہیں جہاں سے انصاف ملتا ہے، عدل سے ہے عدالت، عدل سے عدالت، عدالت سے عدل، جہاں سے انصاف ملے اس کو عدالت کہتے ہیں۔ جب عدالت ہی نہیں، جب انصاف ہی نہیں، تو عدالت کہنا ہی ناجائز و منع ہے اس چیز کا۔ کہاں انصاف؟ جس کورٹ میں ایک عورت کو کورٹ میرج کا جواز رکھا گیا، کر تیری مرضی ہے، اور جس حکومت میں ایک عورت کو اجازت مل گئی نکاح کے بغیر، تو چاہے جس سے زندگی گزار لے، کوئی پرواہ نہیں ہے، جتنی دیر رکھے رکھ لے۔ ارے یہ کون سی بے حیائی ہے؟ نہ سمجھو گے مسلمانوں تو مٹ جاؤ گے، نہ سمجھو گے مسلمانوں تو مٹ جاؤ گے۔ خدا کی قسم تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ اسلامی نظام اپنے گھروں میں قائم کرو، کہہ دو انشاءاللہ ایک مرتبہ اور اونچی آواز سے کہہ دو انشاءاللہ۔ اپنی شادیوں میں نظام مصطفیٰ کا نظام رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے بچے اور بیٹے اور بیٹیاں، ان کی جب شادی ہوگی، سونا، قیمتی کپڑے، بوٹ سوٹ ان کو بعد میں انتظام کریں گے، پہلے ان کو نکاح کے حقوق و مسائل سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ پھر دیکھو ان کو زیورات کی ضرورت نہیں پڑے گی، مٹی پہ جھونپڑی میں میاں بیوی رہیں گے نا، اطمینان کی زندگی گزاریں گے، کیونکہ میرے نبی نے ہمیں زندگی سکھائی ہے۔ امت کی ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، خدا کی قسم حضور کو باہر کتنی بھی تکلیف پہنچ جاتی، کتنی بھی مصیبتیں آ جاتی، لیکن ہم نے کبھی بھی نبی کو اپنے اہل میں ناراضگی کی صورت میں، غصے کی صورت میں آتے ہوئے نہیں دیکھا، چہرہ چڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا، چہرہ کھلا رہتا تھا۔
فرماتے ایک دن حضور آئے، عائشہ صدیقہ کو دیکھا، ان کو ذرا مایوس دیکھا، میری طرف توجہ ہے، آپ تھکے مت بچائیں، تھک مت گئے آپ، چونکہ نظام مصطفیٰ کانفرنس ہے اس لیے میں نے اس حوالے سے گفتگو کی، اور ان چیزوں کی بڑی ضرورت بھی ہے ہمارے گھروں کے اندر۔ اگر ہمارے گھر نظام مصطفیٰ نظام قائم ہو گیا، پھر دیکھ لینا ان باتوں کا کیا مسئلہ ہے، کیا مزہ ہے، کیا زندگیاں گزر جائیں گے ہماری۔ ہمارے بچے وفادار بن جائیں، ہماری بیٹیاں حیادار بن جائیں، ہمارا سماج برائیوں سے صاف و پاک ہو کر کے اچھا اور پاک سماج و معاشرہ ملے گا۔ ایک مرتبہ حضور تشریف لائے، عائشہ کو تھوڑا مایوس دیکھا، حضور نے فرمایا عائشہ آج آپ مایوس لگ رہی، کہا نہیں حضور میں ٹھیک ہوں، کوئی بات نہیں، فرمایا نہیں کچھ لگ رہا ہے چہرے سے۔ حضور چلے گئے باہر استنبل میں گئے، 2 گھوڑوں کو لایا، فرمایا عائشہ آ جاؤ، حکم ملا، حضرت کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے حضور نے عائشہ آؤ، ایک گھوڑے پر آپ سوار ہو جاؤ، ایک پر میں سوار ہو جاؤ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگی حضرت آج کیا کہاں جانا ہے؟ فرمایا کہیں نہیں جانا ہے، وہ جو نشان دیکھ رہی ہے نا، اس نے کہا ہاں دیکھ لیا میدان میں نشان، فرمایا اس نشان تک ہم دونوں گھوڑ دوڑ کریں گے، دیکھتے ہیں کس کا گھوڑا آگے بڑھ جائے۔ چونکہ نبی جس گھوڑے پہ سوار ہو گئے، عائشہ نے بھی گھوڑے کو دبایا، حضرت عائشہ حضور نے بھی گھوڑے کو چلایا، لیکن جس گھوڑے پہ نبی سوار ہو جائے اس کی رفتار کا کیا کہنا؟ آنن فانن حضور نشان تک۔ عائشہ بہت پیچھے رہ گئی، پیچھے جانے کے بعد جب نشان پر پہنچی عرض کرنے لگے حضور میں تو بہت پیچھے رہ گئی میرا گھوڑا، اب کیا کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا آپ کہہ دو کیا کرنا ہے، فرمایا ادھر سے دوبارہ کریں۔ عائشہ صدیقہ کہنے لگے ادھر سے دوبارہ کریں گے، گھوڑ دوڑ دوبارہ لگائیں گے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن پھر حضور کا گھوڑا جب آگے بڑھا تو میرے نبی نے گھوڑے کی لگام تھوڑی ٹائٹ کر لی، کان میں اشارہ دیا بطیئن، آہستہ چل، آہستہ چل۔ اتنے میں عائشہ کا گھوڑا بڑی تیزی سے آگے بڑھا، وہ نشانے تک پہلے پہنچ گئی، واپس مڑ کے ہنس کے کہنے لگی حضور میرا ہی گھوڑا ادھر سے آگے آیا، لیکن یہ تو بتائیے آج یہ گھوڑ دوڑ کا کیا معاملہ، آج تک آپ نے ایسا میرے ساتھ نہیں کیا۔ فرمایا بس عائشہ یہ جو تم نے ہنسانا بس یہی میری مراد تھی، تمہیں ہنسانا مقصد تھا، تمہارے چہرے پر مایوسی تھی، کمی تھی، اس کو ہٹا کے مسکراہٹ سے جب آپ نے بات کر لی یہی میری مراد تھی۔ کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اسی لیے تو اقبال نے فرمایا، فرماتے ہیں ایک دن اقبال اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مکان سے گزر گئے، توجہ ہے میری طرف سبحان اللہ کہہ دیں۔ آپ مجھے لگ رہے تھکے جانا مت چاہتے، ابھی بیٹھنا چاہتے ہیں چند منٹ کے لیے؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ یا اللہ ساری مجلس کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقبال فرماتے ہیں گھر سے گزر گیا، اپنے ساتھیوں سے کہا یہ گھر کس کا ہے؟ تو جب کہا گیا تو اس نے مسلمان کا نام سنا، میری طرح متوجہ سبحان اللہ، اس نے نام سنا اس گھر کے مالک کا، یہ مسلمان ہے۔ اقبال نے اللہ کا شکر کیا، کہا جب یہ مسلمان کا گھر ہے پھر اس میں تو میرے نبی کا نظام چلتا ہوگا۔ واہ واہ بہت خوب سبحان اللہ۔ اقبال نے کہہ دیا، کہا جب یہ مسلمان کا گھر ہے پھر تو میں مطمئن ہوں اس میں تو پھر نبی کا نظام چلتا ہوگا، نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزر رہی ہوگی، پنجگانہ نماز کی پابندی ہوگی، ان کے غموں شادیاں خوشیاں حضور کے طریقے کے مطابق ادا ہو رہی ہوں گی، ہر قدم نبی کے طریقوں پر
ہوں گے، کیونکہ جو مسلمان ہوتا وہ اپنا ماڈل محمد کو مانتا ہے، جو مسلمان ہوتا اس کا رہبر تو مصطفیٰ ہے، جو مسلمان ہے اس کی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے، جو مسلمان ہوتا ہے اس کی زندگی صاف و شفاف ہوتی ہے، جو مسلمان ہوتا ہے اس کے کاروبار میں رشوتیں نہیں ہوتی ہے، سود نہیں ہوتے ہیں، لوگوں کے حقوق نہیں ہوتے ہیں، وہ گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا ہے، وہ دھوکے باز نہیں ہوتا ہے، کپڑے جسم پر پردے والے نہیں۔ اسی حال میں پکڑی گئی تو حضور کے سامنے لائی، میرے آقا نے نظروں کو نیچے کر کے اپنے کندھوں سے مزمل والی چادر اٹھا کے اس کے اوپر ڈالی۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اس کا جسم ڈھک گیا، سر سے لے کے پاؤں تک پردے میں آ گئی۔ بزرگ صاحبوں کو حکم کیا اس کو عزت کے ساتھ اپنے قبیلے والوں کے حوالے کر دو۔ جب وہ واپس تو اعلان کیا، او لوگو تم کس کے مخالف ہو رہے ہو؟ میں نے آج تک بہت سارے حکمران دیکھے، لیکن جب ان کا کنٹرول ہو جاتا ہے پھر عورتوں کی عزت سلامت نہیں رہتی ہے۔ آج پہلی بار میں نے ایسا کوئی حکمران دیکھا جس کے پاس میں بے پردہ گئی، اس نے مجھے پردہ لے ڈال کے رو کر کے عرض کیا، کرم میں میری لاج ہے، لاج میری بنانا تیرا کام ہے، ایک نگاہ ہے۔ اس حضور سے جڑ جاؤ، حقیقتاً جڑ جاؤ، محبتاً جڑ جاؤ، تعظیماً جڑ جاؤ، تعلیماً جڑ جاؤ، پھر دیکھو ہماری زندگیوں کا معاملہ کیا سمجھ جائے گا۔ سید کبیر احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ آج سو 1000 سال پہلے کی بات ہے، فرماتے ہیں مدینہ چلے گئے۔ واہ واہ، کہاں؟ مدینہ پہنچے، حضور کی بارگاہ میں پہنچے، روزے اطہر پر قبر رسول پر عرض کرنے لگے، آقا آج تک یہ غلام مصر میں رہ کر بیٹھ کر اپنی روح کو تیری بارگاہ میں بیچتا تھا، اور اے میرے نبی تو مجھے روحانی دیدار سے نوازتا تھا۔ اب دیکھیں عاشقوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے، رہتے ہیں تو اپنی ملکوں میں لیکن ان کی روح حضور کے سامنے حاضر ہوتی تھی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، عاشق ہو تو ایسا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ خدا را میرے جوانوں میری بہنوں، ان خیالوں کو، ان فکروں کو، ان ذہنوں کو، ان دلوں کو، ان روحوں کو نبی کے حوالے کر دے۔ فرماتے ہیں سید کبیر احمد رفاعی جب روضہ پاک پہ حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، آقا میں مصر میں بیٹھ کے کیا بیچتا تھا؟ اپنی روح بیچتا تھا، اور تو مجھے روحانی دیدار دیتے تھے، لیکن آج یہ غلام روح نہیں، روح اور جسم کے ساتھ حاضر ہوا ہے، لہذا مجھے روحانی دیدار نہیں آج چاہیے۔ آقا اپنے دست پاک کو قبر سے باہر نکالو، میں تیرے ہاتھ کو چومنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، میں تیرے ہاتھ کو چومنا چاہتا ہوں۔ حیات النبی ماننے والے میرے دوست، اگر آپ کا یقین ہے کہ ہمیں مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، ہمارے گھروں پہ ان کی نظریں ہیں، ہمارے بزرگوں نے فرمایا، علامہ قاضی ایاز مالکی فرماتے جب گھر میں داخل ہو، جب گھر میں کوئی نہ ہو تو نبی پر سلام پڑھو، کیونکہ حضور کی روح مومنین کے گھروں میں موجود ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرما دیا، سبحان اللہ کہہ دو اونچی آواز سے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت فرمایا دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، ارے مسلمان دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی
یہ بھی نہیں، خوف خدا یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، صبح واہ واہ واہ۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ، کیا بات، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ یقین والے ہو تو ہمیں یقین بھی ہونا چاہے اور نبی کی شرم بھی ہونی چاہے۔ سبحان اللہ۔ نظام مصطفیٰ اپنے گھروں پہ لاگو کرو، اپنے کام میں، اپنے دفتر میں، اپنے آفس میں، ہر جگہ نظام مصطفیٰ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ ایسا نہ ہو تو آفیسر بنے گا، رشوت خور بنے گا، ارے اسلام تو بدنام ہو رہا ہے، کرسی پہ بیٹھ کے دکھا دو اسلام کس چیز کا نام ہے۔ نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تحصیلدار ڈی سی IAS آفیسر بن کے بڑی کرسی پہ بیٹھ کے دکھا دو اسلام اور نظام مصطفیٰ کس چیز کا نام ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اپنے کردار سنوارو، اپنے گفتار سنوارو، اپنے معاملات سنبھالو، اپنی روزی سنبھالو، اپنے رزق کو سنبھالو، اپنے بچوں کو سنبھالو۔ بس ایک چیز سنبھالنے کے لیے کافی ہے، نظام مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ نظام مصطفیٰ گھر میں قائم ہو جائے۔ ارے حکومتی سطح کی بات تو بعد میں ہوگی، اقتدار میں نظام مصطفیٰ ہونا نہ ہونا وہ بعد کی بات ہے، لیکن ہم گھر کے تو حکمران ہیں۔ بے شک بے شک۔ اب ایسی حکومت میں نظام مصطفیٰ کی بات کیا کریں گے جہاں سے شراب کی لائسنیں ہوتی ہیں، جہاں زنا کے اڑے سجائے جاتے ہیں، جس حکومتوں میں گناہ پرووائیڈ کیے جاتے ہیں، آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہے گناہ کے لیے، وہاں آپ نظام مصطفیٰ کو کیسے حاصل کرو گے؟ میں کہتا ہوں ہر مسلمان اپنے گھر کا حکمران ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ چھوڑو بڑے دفتروں میں، پارلیمنٹوں میں، چھوڑو بات الگ، لیکن پہلے اتنا تو ہے ہم گھر کے نگراں تو کلکم رائن وکل رائن مسئول عن رعیتہ۔ میرے نبی نے فرمایا تم میں سے ہر ایک اپنے ماتحتوں کا حکمران ہے، نگران ہے، ہر ایک نگران کو اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی۔ بے شک بے شک۔ عہد کرو انشاءاللہ گھروں میں نظام مصطفیٰ قائم ہوگا انشاءاللہ۔ اور نظام مصطفیٰ کی پہلی بات پنجگانہ نماز ہے۔ بے شک انشاءاللہ۔ جس گھر میں نماز نہیں وہ گھر گھر ہے کیا؟ وہ مسلمانوں کا گھر ہے؟ قبرستان۔ قبرستان سے بھی بدتر ہے۔ قبرستان میں تو نیک لوگ رہتے وہ وہاں بھی نماز پڑھتے ہیں۔ قبرستانوں میں نیک لوگ جاتے ہیں وہ وہاں بھی تلاوت کرتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ روایتیں ہیں، وقت نہیں بچا میں آپ کو بتا دیتا، وہ وہاں بھی جا کر کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نیک آدمی مومن نمازی جب مرتا ہے، حدیث کے مطابق جب نکیر و منکر اس کو سوال کرنے آتے ہیں قبر میں، اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھ بندے سوالوں کا جواب دے دے، وہ نمازی جو ہوتا وہ آنکھوں کو ملنے لگتا ہے ایسے، ارے آپ نے مجھے نیند سے جگایا لیکن ٹھہرو میں تمہارے سوالوں کا جواب دے دوں گا، ابھی رک جاؤ، ابھی سورج غروب ہونے والا ہے، مجھے نماز عصر پہلے ادا کرنے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے نماز ادا کرنے دو۔ میرے نبی نے فرمایا، شرح صدور میں علامہ جلال الدین سیوطی نے روایت فرمائی ہے، فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا نکیرین یعنی نکیر و منکر ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں جو بندہ قبر میں بھی نماز کی فکر میں لگا ہے اسے ہم کیا سوال و جواب کریں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو عہد کرنا ہے انشاءاللہ یہی بیٹھ کے کہ ہم گھروں میں نمازوں کا ماحول قائم ہوگا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ جب نماز نہیں تو کچھ نہیں۔ اللہ کا پہلا فرض نبی مومن پر نماز ہے۔ بے شک۔ روز محشر کی جان گداز بود اولین پرسش نماز بود۔ ہمارے گھر میں جو بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں جب نمازی بنیں گی
رابعہ بصریہ کی طرح خدا کی قسم فرماتے ہیں رابعہ بصریہ ریوڑ چراتی تھی، بکریاں چراتی تھی۔ جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا میری ماؤں بہنوں کی آواز پہنچے تو اچھا ہے، جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا وضو بنا کے جنگل میں اللہ اکبر سبحان اللہ اکبر نماز شروع ہو جاتی تھی۔ بھیڑ بکریاں ساری جنگل میں جو پھیلی رہتی تھی ایک ہی جگہ جمع ہو جاتی ہیں، لیکن ایک ہی جگہ جمع ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک دن لوگوں نے دیکھا جنگل کے شیر، جنگل کے درندے چاروں طرف بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی نگرانی کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا او رابعہ یہ کیا راز ہے؟ آج تک کا جو معاملہ ہم نے دیکھا بھیڑ بکریاں شیروں کو دیکھ کر کے بھاگتی ہیں، لیکن شیر اور درندے جب بکریوں کو دیکھتے ہیں ان کے پیچھے بھاگ کر کے ان کو چیرتی ہیں، پھاڑتے ہیں، کھاتے ہیں۔ یہ کیا الٹا معاملہ ہم نے یہاں دیکھا؟ یہاں تو ان کی دوستی بنی ہوئی ہے، یہاں تو ان کا آپس میں رشتہ جڑا ہوا ہے، یہ نگرانی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ رابعہ بصریہ نے فرمایا جب سے میں نے اپنے رب سے نبی سے دوستی جوڑی ہوئی ہے تب سے ان درندوں نے بھی میری بکریوں میرے ریوڑ سے دوستیاں جوڑ دی۔ اللہ نے کہہ دیا یہ میری عبادت میں لگ دی ہے، اس کے مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ واہ 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 سبحان اللہ کیا خوب ماشاءاللہ۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ بے شک سبحان اللہ کیا بات۔ رب نے قرآن اللہ کی کتاب ہے گھر میں رکھی ہوئی ہے جس میں سارا نظام مصطفیٰ ہے۔ بے شک اللہ کی کتاب کہتی ہے نماز انسان کو برائیوں سے روک دیتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آخری جملہ عرض کروں اگر آپ اجازت دیں، آپ یہ لوگ نہیں، آپ اگر اجازت دیں تو میں کہہ دوں گا۔ ماشاءاللہ قبلہ شفیع صاحب نے ایک پریشانی جتائی تھی کہ جناب جب ہم نماز مؤخر کرتے ہیں تو بیچ میں لوگ پھر چلے جاتے ہیں نماز کر کے، نماز کا وقت ہو گیا، لیکن مجھے آج نہیں لگ رہا کوئی اٹھ رہا ہے۔ اللہ کرے قبول ہو جائے انشاءاللہ رحمان۔ آخری جملہ لے لو بس میں بات ختم کر رہا ہوں۔ ہم نے صرف گناہ کرنے سیکھے ہیں، ان گناہوں کو دھلنا نہیں سیکھا۔ سبحان اللہ بے شک۔ لیکن عجیب بات یہ ہے جب ہمارے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں تو فوراً دھلتے ہیں۔ بے شک بے شک کیا بات۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم صبح سے شام تک ولی بن جائیں، میں ضرور یہ کہوں گا ہم گناہوں کے پتلے ہیں، ہم سے گناہ ہو سکتے ہیں، ہر وقت ہر لمحہ ہوتی رہیں گی، لیکن جب آپ کے کپڑے پر کوئی گندگی کوئی میل لگتی ہے جواب دے دو اس کو پھینکتے ہو یا نئے سرے سے پہننے کے لیے اس کو پہلے دھلتے ہو؟ دھوتے ہیں، سب دھوتے ہیں۔ رب کہتا بندے مجھے پتا ہے تو گنہگار ہے، مجھے پتا ہے تجھ سے گناہ ہو جائیں گے، اور مجھے معلوم ہے گناہ کی میل تیرے بدن پر لگ جائے گی، میں نے بھی تجھے دھلنے کا ایک اچھا سامان دیا۔ لیکن المیہ یہ ہے کپڑے کو تو جلدی دھل دیتے ہیں لیکن گناہ کر کے اپنے آپ کو وضو کے ذریعے سے جلدی نہیں دھلتے ہیں۔ میں نے کہہ دیا گناہ ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ بچائے گناہوں سے، لیکن رب نے گناہوں کو دھونے کا سامان بھی دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب انسان آتا ہے وضو بنانا شروع کر دیتا ہے جو ہی پانی ہاتھوں پہ لگاتا ہے ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، منہ پہ پانی ملتا ہے تو گناہ گر جاتے ہیں، اپنے منہ کے اندر کلی کرتا ہے تو جو گناہ اس سے کیا ہے دھل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب انسان وضو بناتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اسی لیے رب نے نماز سے پہلے وضو رکھ لیا۔ ارے نماز تو ہم اس طرح بھی پڑھ سکتے تھے لیکن وضو رکھ لیا، رب نے کہا میرے پاس جب آنا ہے تو گناہ کو دھل کر کے آ جا۔
جب تو آنے کی عادت رکھے گا میری رحمت کو بھی گوارا نہیں ہوگا کہ تمہیں ناپاک ماریں گے. میرا وعدہ ہے جب تو دھلنے کی عادت بنا دے گا ایسا دھل لوں گا پھر کبھی میں لگ ہی نہیں جائے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ کیا بات ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اسی لیے بزرگوں کی صحبتوں میں بیٹھا کرو, علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کرو, اچھے لوگوں کی محفلوں میں بیٹھا کرو. اس کا فائدہ جلدی سے سن کر چلے جاؤ. وہ یہ ہے سری سکتی رحمت اللہ علیہ راستے سے گزر رہے ہیں. ایک شرابی کو دیکھا گرا ہوا ہے گندی نالی میں, اللہ 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 کر رہا ہے. اس کو پتا نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں. شراب میں مست گر گیا بے ہوش ناپاک انسان. حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ جنید بغدادی کے پیر ادھر سے گزرے, اس نے اس کو گندی نالی سے نکال دیا اور اس کے منہ کو دھل لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں نے کہا سری سکتی یہ گندا انسان شرابی گندی نالی میں پڑا اور تو ولی اتنا بڑا اس کو گندی نالی سے نکال کے منہ کیوں دھل رہا اس گندے انسان کا. کہا مجھے اس سے لینا دینا نہیں, یہ میرے محبوب کا نام گندے منہ سے لے رہا ہے اسی لیے میں نے دھل لیا تاکہ منہ پاک ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رب کا نام لے رہا ہے گندے منہ سے اسی لیے میں نے دھل لیا, اگر بعد میں لے گا تو کوئی بات نہیں. اب ہوا کیا, شرابی کو ہوش آ گیا. ہوش آنے کے بعد اس نے کہا میرا منہ کس نے دھلا, میں تو گندی نالی میں پڑا ہوا تھا, اتنا پتا ہے میں گر گیا تھا, لیکن یہ اٹھایا کس نے؟ کہا سری سکتی نے اٹھایا. اس نے تیرا منہ اس لیے دھلا, معاملہ یہ ہے اس نے ادھر ہی خدا کی طرف توجہ کی, میرے مولا سری سکتی میرے منہ کو دھلے اور میں دوبارہ شراب پیوں. اللہ سبحان اللہ. سری سکتی میرے منہ کو دھلے اور میں دوبارہ شراب پیوں, اب آج کے بعد کبھی نہیں پیوں گا. اللہ اکبر. حضرت سری سکتی صبح فجر سے پہلے تہجد پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گئے. وہاں کونے میں کسی انسان کو دیکھا رو رہا ہے, مناجات میں رو رہا ہے, نعرے مار کے رو رہا ہے. حضرت سری سکتی سامنے گیا, حیران ہو گیا, وہ یہی شخص تہجد گزار میں مجھ سے پہلے پہنچ چکا ہے. کہا شرابی تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ کہا اب مجھے شرابی مت بولو. سبحان اللہ. اب مجھے شرابی مت بولو. کہا کیا بات ہے؟ کہا تم نے جب میرا منہ دھل لیا اسی وقت میں نے ایسی توبہ کر لی, تیرے اور رب کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی میں جان گیا کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سری سکتی نے عرض کیا مولا راز کیا ہے؟ تو رب نے کہہ دیا او میرے ولی ولی سبحان اللہ. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. رب سے عرض کرنے لگے سری سکتی اے میرے مولا راز تو بتا کیا ہے. تو فرمانے لگے او میرے ولی سری سکتی, جس کا تو نے منہ دھل لیا تیری وجہ اور وسیلے سے میں نے اس کا دل دھل لیا. سبحان اللہ. جس کا منہ تیرے ہاتھوں سے دھلا گیا اس میں شراب کیسے جا سکتی؟ جب تم نے منہ دھلا اسی وقت میں نے اس کا دل صاف کر لیا. اس نے ایسی توبہ کر لی ولایت کے درجے پہ فائز ہو گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں اپنے نبی کے دیوانوں سے رسول اللہ کی سیرت کو پڑھو, پتا چلے 25 سال کی عمر ہے میرے نبی کی. سبحان اللہ. نکاح کرنا چاہا, جب بیوہ عورتوں پہ ظلم ہوتا تھا, بات ادھوری رہ جائے گی اس لیے میں سبحان اللہ معذرت کے ساتھ, ظلم جب ہوتا تھا قرآن کہتا لقد کان لکم لکم لکم. رب نے یہ نہیں کہا لقد کان للمسلمین, رب نے یہ بھی نہیں کہا لقد کان للمومنین, یعنی مومنین و مسلمین کے لیے نبی کی ذات میں اسوہ حسنہ یہ نہیں کہا, لکم کہا. لکم سے مراد صرف مومن مسلمان نہیں, پوری دنیا کے لوگ, ہر ایک انسان کے لیے میرے نبی کی زندگی نمونہ ہے.
سبحان اللہ. کیونکہ میرے نبی نے نمازیں تو بعد میں سکھائی، امانت داری پہلے سکھائی. سبحان اللہ. جملہ لے لو. میرے نبی نے عبادت کرنا، سجدے کرنا تو بعد میں سکھایا، لیکن سچ بولنا پہلے سکھایا. سبحان اللہ. چاہو بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 40 سال کی عمر میں میرے نبی نے جب اعلان نبوت کیا، سب سے پہلے یہی کہا، بولو لوگو میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، ثابت کرو کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہماری حالت یہ ہوتی ہے، شفیع صاحب کبھی رشید بک لے کے کسی دروازے پہ جاتا ہے دین کے لیے، اسلام کے لیے، اندر ابو بچے سے کہتا ہے آگے ٹینشن اٹھانے، اس کو بولو ابو ادھر نہیں ہے. اللہ بچے سے کہتا ہے تو باہر جا جلدی ورنہ یہ اندر آ جائے گا، اسے کہہ دو ابو ادھر نہیں ہے بعد میں آنا. میں نے کہا خدایا اس گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے. جب آپ نے آج اس بچی اور بچے کو جھوٹ بلوایا، پھر اس بچے سے سچ کی امید مت رکھنا. بے شک بے شک. آج تم نے اسے اوروں کے لیے بلوایا، کل یہ جھوٹ تیرے لیے بولے گا، کل یہ جھوٹ تیرے سامنے بولے گا، کل یہ بیٹی تیرے سامنے جھوٹی ہو جائے گی. تو میرے نبی نے اعلان نبوت کرتے وقت یہ کہا، بولو لوگو کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ کیا میں نے کبھی خیانت کی؟ اسی لیے میں کہتا ہوں نبی نے سجدے کرنا بعد میں سکھایا، پہلے سچ بولنا سکھایا، پہلے امانت کی حفاظت کرنا سکھایا. ٹھیکیدار، امانت دار، جن کے حوالے لوگوں کی امانتیں ہیں، وہ سبق سیکھیں. کفار اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھتے تھے. بے شک. تاریخ پڑھو پتہ چلے گا. ان سے جب کہا جاتا تھا تم بھی عجیب لوگ ہو، ایک طرف اس نبی کے خلاف تلوار لے کر کے حملے کے لیے آ رہے ہو، اور دوسری طرف تمہاری امانتیں اسی کے پاس. سبحان اللہ. انہوں نے کہا ہمیں یہ پتہ ہے ہم اس کے خلاف آئے ہیں، یہ ہمارے معبودوں کی مخالفت کرتا ہے، ہمارے باطل مذہب کی مخالفت کر رہا ہے، اس لیے ہم ان کے مخالف آئے ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی پتہ